بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 60 ہے، 60، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 65 اور 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم جان چکے ہو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل بندر، فجعلناها پھر بنا دیا ہم نے اس کو، نکالنے ایک عبرت، لما بین یدیہا ان کے لیے جو سامنے تھے، وما خلفہا اور ان کے لیے جو پیچھے تھے، وہ موعظۃ للمتقین اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم ان لوگوں کا حال جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ دوسری بات، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تیسری بات، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل پر جمعے کی عزت اور اس کا احترام فرض کیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے جمعے کے دن کو ناپسند کیا اور ہفتے کے دن کو پسند کیا۔ بنی اسرائیل سے منسوب ہفتے کے اس دن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں ہے، جس میں بنی اسرائیل کو اصحاب السبت ہفتے کے دن والے سے منسوب کیا گیا۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دی جیسی پھٹکار ہم نے ہفتے کے دن والوں پر ڈالی تھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں بنی اسرائیل کو دیے گئے اس حکم کا ذکر موجود ہے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے نہ گزرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کی عزت کے طور پر مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ اللہ کی آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جاتی اور اچھلتی کودتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نظر بھی نہیں آتی تھی۔ بنی اسرائیل ایک مدت تک خاموش رہے، پھر ایک شخص نے یہ ہیلا اختیار کیا کہ ہفتے کے دن جال بچھائی اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیں۔ دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے یہی سلسلہ شروع کیا۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں اس طرح بیان کیا گیا، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت پر ان پر عذاب آیا اور وہ بندر بن گئے۔ وہ سارے انسان بندر بن گئے تھے، ان کی دمیں نکل آئی تھیں، جس میں مرد، عورت اور بچے سب شامل تھے۔ 3 دن تک کے زندہ رہے، اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کو دیکھ کر باقی دوسرے لوگ کانپ اٹھے۔ یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ قرآن مجید میں حد سے تجاوز کرنے والی جو باتیں ہیں، اعتدوا کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں ہے، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اس کے بعد جو کوئی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 87 ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 94 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ اور سبت کا لفظ، ہفتے کے لفظ جو ہے قرآن مجید مختلف آیات میں آیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 154 154 وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ،
سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 163 اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اور سورۃ النحل آیت نمبر 124 124 انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور ذلیل بندر بن جاؤ کا جو استعمال کیا گیا قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 60 وغضب علیہ وجعل منہم القردہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 166 166 قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کی طرف ہمیں دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔